بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 30 جنوری بروز منگل ہم بات کریں گے عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں جو سزا ہے وہ سنا دی گئی ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے تھے جس طریقے سے پروسیس کیا جا رہا تھا ٹرائل کا، تو وہ نظر آ رہا تھا کہ سزا ہوگی، لیکن چونکہ سب کو یہ لگ رہا تھا کہ سزائے موت تک بھی سنائی جا سکتی ہے، تو اس پر پھر جو سزا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان کے جو مخالفین ہیں وہ خوش نہیں ہیں کہ یہ سزا کم سنائی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پریشانی ان کو لاحق ہے۔ ان کو پتہ ہے جس طریقے سے ٹرائل چلایا گیا ہے الٹیمیٹ عمران خان کو ریلیف مل جائے گا۔ آج عمران خان نے یہ سزا سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی۔ وہ اتنی اہم درخواست تھی، اور اس میں ایک جو نقطہ ہے وہ اتنا اہم ہے کہ جس کی بنیاد پر ہی یہ پوری کی پوری سزا اڑ جائے گی، اور یہ ایک دو پیشی کی مار ہے پوری کی پوری سزا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سائفر کیس میں عمران خان نے 342 کی جو سٹیٹمنٹ ہے، 342 CRPC کی، جس کو ہم ڈیفنس سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، وہ دی ہے۔ وہ ڈیفنس سٹیٹمنٹ کیا تھی؟ بہت اہم عمران خان کی جانب سے اپنا جو بیان ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب ان کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ نہ ہو سکا۔ شاہ محمود قریشی یہ الیج کرتے ہیں کہ ان کا جو بیان ہے وہ ریکارڈ ہی نہیں کیا گیا، اور ان کو بغیر بیان ریکارڈ کے ہی سزا سنا دی گئی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو عدلیہ مخالف مہم کی بنیاد پر ایک JIT بنائی گئی تھی، اور اس بنیاد پر جو نوٹسز جاری ہو رہے تھے مختلف صحافیوں کو، مجھے بھی نوٹس جاری ہوا، چونکہ کافی دوست پریشان تھے کہ ویڈیوز اس طرح ریگولر نہیں آ رہی، تو یہ پچھلے 3-4 دن اسپیشلی میری فیملی کے لیے بہت مشکل تھے، اور مجھے تو نوٹس آ گیا، لیکن جو باقی چیزیں ہوئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھیں، ہمارے جیسے لوگ جو ہمیشہ اپنے اداروں کی اور عدلیہ کی عزت کرتے ہیں اور کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ بھی اس بات کے گواہ ہیں، حتیٰ کہ ہم آپس میں جب ڈسکس کرتے رہتے ہیں، میں آپ کو گزارش کرتا رہتا ہوں کہ ہم فیصلوں پر پازیٹیو تنقید کریں قانون کے مطابق، اور باقی جو ججز کے حوالے سے یا کسی بھی انڈیویجول کے حوالے سے کبھی بات نہیں کی، حتیٰ کہ سیاسی مخالفین کی بھی ذاتیات پر کبھی میں نے بات نہیں کی، لیکن ان کو بہتر لگا، انہوں نے نوٹس کیا۔ آج کا ہی نوٹس تھا، اس میں جو پروسیس ہوا وہ بھی انشاءاللہ سپریم کورٹ میں بھی یہ معاملہ پینڈنگ ہے، تو اللہ رحم کرے گا، اور اللہ پاک ہی مدد کرنے والے ہیں۔ اور اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو کہ آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا یا آپ نے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میں تو اکثر و بیشتر اس کے اوپر بات کرتا رہتا ہوں کہ ہمیں مذمت کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو بھلے وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں یا کوئی بھی معزز جج ہو، ان کی ذات پر اگر کوئی ذات پر کیچڑ اچھالتا ہے تو وہ کسی سیاسی جماعت کا بھی خیر خواہ نہیں ہے، وہ کسی ریاست کا بھی خیر خواہ نہیں ہے جب آپ ذاتیات پر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ایک اس کے قانونی معاملات ہیں، تکلیف ضرور ہے جو کچھ فیملی میں اور سارے معاملات ہوئے، لیکن اللہ پاک کی بارگاہ بڑی ہے، اور ہم نے مایوس نہیں ہونا، اور چیزوں کو ہم نے ایسے ہی چلاتے رہنا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ عمران خان، آپ کو پتہ ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طریقے سے وہ ساری کارروائی آگے بڑھائی گئی، تو اس میں اب جو مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے عدالت کے سامنے 342 کی جو سٹیٹمنٹ تھی، ڈیفنس سٹیٹمنٹ جو ضابطہ فوجداری کے تحت ہوتی ہے، اس میں جو اہم پیش رفت آئی، عمران خان نے کہا کہ سائفر کی حفاظت کی ذمہ داری مجھ پر عائد نہیں ہوتی، میرے ADC میں سے ایک نے کسی کے ایما پر سائفر چوری کیا، اصل سائفر میرے پاس تھا ہی نہیں، جو لہرایا تھا وہ سائفر کی پیرافریزڈ کاپی تھی، کہ وہ اصل سائفر تو میرے پاس کبھی آیا ہی نہیں تھا۔ عدالت میں دیے گئے 342 کے بیان میں عمران خان نے کہا کہ سائفر وزیر اعظم آفس میں تھا، اور سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکرٹری، پرنسپل سیکرٹری اور سیکرٹری پروٹوکول پر عائد ہوتی ہے، جو وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کو دیکھتے ہیں۔ میرے 3.5 سال کے دور میں یہ واحد ڈاکومنٹ ہے جو وزیر اعظم آفس سے مسنگ ہوا۔ سائفر مسنگ ہونے پر ملٹری سیکرٹری سے کہا جائے کہ انکوائری کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ واحد موقع تھا جب میں نے ملٹری سیکرٹری سے ناراض بھی ہوا۔ میرے ADC میں سے ایک نے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کی ایما پر سائفر چوری کیا۔ ملٹری سیکرٹری نے انکوائری کے بعد بتایا کہ سائفر کے حوالے سے کوئی کلیو نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ منتخب وزیر اعظم کو ہٹایا گیا، اور جو ڈونلڈ لو کی سازش تھی اس کے حوالے سے عدالت کو بتایا، اور کہا کہ میری حکومت گرانے کے لیے سازش اکتوبر 2021 میں ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جو نواز شریف اور شہباز شریف کی ملی بھگت سے اور آصف زرداری کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہوا، اور انہوں نے جو اس وقت کے آرمی چیف تھے ان کو مدت ملازمت میں توسیع کا بھی وعدہ کیا تھا۔ حسین حقانی کو امریکہ میں لابنگ کے لیے ہائر کیا گیا، جس کے لیے حسین حقانی کو $35,000 کی ادائیگی کی گئی۔ اپریل میں
حسین حقانی نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان اینٹی امریکہ ہے، اور یہ ساری تفصیلات عمران خان نے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اتحادی ہمیں چھوڑ جائیں، اس کے لیے اداروں کو استعمال کیا گیا اور ہمارے لوگوں کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، اور کہا کہ ان کا مستقبل نون لیگ کے ساتھ ہے۔ میں نے جنرل باجوہ سے مل کر اس سازش کے بارے میں بات کی تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور ملاقاتوں کے باوجود ISI ہماری حکومت کے خلاف کام کرتی رہی۔ انہوں نے بتایا کہ مارچ کے پہلے ہفتے میں میرا روس کا دورہ تھا، جس میں دفتر خارجہ کی مرضی بھی شامل تھی۔ روس جانے سے قبل جنرل باجوہ سے بھی بات ہوئی۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ روس جانا چاہیے۔ روس میں واپس آنے کے کچھ دنوں بعد شاہ محمود قریشی نے بتایا کہ واشنگٹن سے اسد مجید نے سائفر میسج بھیجا ہے۔ یہ حیران کن سائفر تھا جو وزیر خارجہ اور وزیر اعظم کو دکھانے کے لیے نہیں تھا۔ شاہ محمود قریشی نے اسد مجید کو ٹیلی فون کر کے سائفر سے متعلق معلومات حاصل کیں۔ سائفر کو پڑھ کے حیران اور ششدر رہ گئے۔ عمران خان نے کہا کہ امریکی آفیشل کے ساتھ میٹنگ میں کسی سفیر کو دھمکایا گیا، اس کی مثال نہیں ملتی جس میں کہا گیا ہو کہ اگر وزیر اعظم کو نہ ہٹایا تو اس کے نتائج برآمد ہوں گے۔ اسد مجید نے ڈونلڈ لو کو بتایا تھا کہ دورہ روس پر تمام اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ تھے۔ اسد مجید نے امریکہ کو ڈی مارچ کرنے کا کہا تھا۔ ہمارے اتحادی پیغام بھیج رہے تھے کہ ان پر اتحاد چھوڑنے کے لیے دباؤ ہے۔ عمران خان نے کہا کہ اس دوران امریکی سفارت خانہ بھی پاکستان میں متحرک تھا۔ ہمارے لوگوں کو امریکی سفارت خانے ملاقاتوں کے لیے بلایا جا رہا تھا۔ عاطف خان کو امریکی کونسل خانے میں بلایا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ دیں۔ اس دوران ملاقاتیں ہوئیں، اداروں سے ملاقاتیں ہوئیں۔ ملاقاتوں میں کہا گیا کہ اگر حکومت گرائی جاتی ہے تو معیشت تباہ ہو جائے گی۔ کہا گیا کہ شہباز شریف کی حکومت جو پلان کیا جا رہا ہے وہ معاشی صورتحال سنبھال نہیں پائے گی۔ عمران خان نے کہا کہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ مسلسل جھوٹ بولتے رہے کہ وہ حکومت کو چلنے دینا چاہتے ہیں۔ پریڈ گراؤنڈ جلسے میں پیپر لہرایا اور صرف خطرے کا ذکر کیا، ملک کا نام نہیں لیا اور الفاظ کا بھی محتاط چناؤ کیا۔ جو پیپر لہرایا گیا وہ اصل نہیں بلکہ سائفر کی پیرافریزڈ کاپی تھی، اور پیغام دینا تھا کہ اگر سازش ہوئی تو تمام پلان ایکسپوز کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت گرانے کی طاقت ان لوگوں کی نہیں تھی جنہوں نے سندھ ہاؤس میں بولیاں لگائی تھیں اور ایک MNA کی قیمت 20 کروڑ فکس کی گئی تھی۔ اٹارنی جنرل نے سائفر پر بات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ انہیں اپروچ کیا جا چکا تھا۔ میں عوام میں گیا، عوام کا رد عمل تاریخی تھا، اور کچھ ماہ بعد میں ہونے والے ضمنی انتخابات میں PTI 37 میں سے 3 نشستیں جیتتی، چونکہ عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھی۔ یہ ان کی جانب سے عدالت میں 342 کی سٹیٹمنٹ جو ڈیفنس سٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ملزم کے پاس پورے ٹرائل میں صرف ایک موقع ہوتا ہے جب وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا سکتے ہیں، اور وہ یہ موقع ہے جب ایویڈنس مکمل ہو جاتی ہے، کراس ایگزامینیشن ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ سارا سلسلہ جج ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب نے سائفر کیس کی سماعت میں جو 342 کا سوال نامہ دیا گیا تھا، اور عمران خان نے 342 کا اپنا جو بیان بھی قلم بند کروایا، اور ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ جج صاحب نے سوال پوچھا کہ خان صاحب آپ سے آسان سا سوال ہے، سائفر کہاں ہے؟ تو عمران خان نے جواب دیا کہ میں نے وہی بیان میں کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، سائفر میرے دفتر میں تھا، وہاں سے چوری ہوا ہے یا گم ہوا ہے، تو یہ وہاں کے جو محافظ ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر جج صاحب نے کہا کہ خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو 10 سال کی قید کی سزا سناتا ہوں۔ فیصلہ سنانے کے بعد فوراً جج ابو الاسناد ذوالقرنین اٹھ کر چلے گئے، جبکہ فیصلے کے بعد عمران خان مسکراتے رہے، اور شاہ محمود قریشی اس بات پر احتجاج کرتے رہے کہ میرا تو بیان ہی ریکارڈ نہیں ہوا، تو میرا بیان ریکارڈ کیے بغیر کس طریقے سے فیصلہ سنا دیا گیا؟ شاہ محمود قریشی یہ الج کرتے ہیں کہ ان کا بیان تو ریکارڈ ہی نہیں ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے آج صبح سویرے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ درخواست دائر کی تھی، اور جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا 27 جنوری کا جو فیصلہ تھا، جس میں ایک سرکاری جو اسٹیٹ کونسل مقرر کیا گیا تھا۔ تو عمران خان نے وہ درخواست دائر کی، اور وکلا کی جانب سے کہا گیا کہ ہم نے 27 جنوری 2024 کو جب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے پراکسی وکیل عدالت میں پیش ہوئے، انہوں نے بتایا کہ آج جو وکیل صاحب ہیں وہ اویلیبل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے دیکھا 27 جنوری کو کہ 26 جنوری کے فیصلے میں جج صاحب جو اسٹیٹ کونسل مقرر کر دیا ہے دونوں ملزمان کی بنیاد کے بہاف پر، جبکہ ان کا جو پرائیویٹ وکیل تھا ان کا حق ختم کر دیا۔ آگے عمران خان کہتے ہیں یہ وہ پوائنٹ ہے جس کی بنیاد پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہی ایک پوائنٹ کافی ہے اس پورے کیس کو اڑانے کے لیے، کہ یہ مینشن کرنا ضروری ہے دیٹ دی ڈیفینس کونسل اپوائنٹڈ آن اسٹیٹ ایکسپینسز آن بہاف آف دی اپلیکانٹ نیم ملک عبد الرحمان
کہ ہمارے بہاف پر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کے بہاف پر جو اسٹیٹ کونسل مقرر کیے گئے ملک عبد الرحمان وہ ریمینڈ پارٹ آف دی پروسیکیوشن ٹیم، وہ ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم کا حصہ رہے. ہی ہیز اٹینڈڈ دی ابو ٹائٹلڈ کیس سیورل ٹائمز ایز اے ممبر آف دی پروسیکیوشن ٹیم. وہ سائفر مقدمے کو اٹینڈ کرتے رہے، وہ اس میں پیش ہوتے رہے باقاعدہ طور پر ایف آئی اے کی پروسیکیوشن ٹیم کے ممبر کے طور پر. انہوں نے کہا کہ جب یہ سارا معاملہ ہوا تو پہلی ہی جس دن ان کو مقرر کیا اسی دن پروسیکیوشن کے 9 گواہان پہ انہوں نے جرح کر دی، اور پھر اگلے دن ہمارے وکلا کو وہاں آنے نہیں دیا گیا، اور اگلے دن 12 گواہان کی جو جرح ہے وہ مکمل کر کے یہ عدالت کی جانب سے جو ٹرائل ہے اس کو آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی کی گئی ہے. اور اس میں باقاعدہ طور پر عدالت میں یہ لکھا ہے کہ وہ بطور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز کے پیش ہوتا تھا ملک عبد الرحمان، جس کو مقرر کیا گیا تھا عمران خان کے بہاف پر. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے بہاف پر جو پیش ہوا وہ ایف آئی اے کے پروسیکیوشن ٹیم کے بہاف پر پیش ہوتا تھا، اور باقاعدہ طور پر اس کی اٹینڈنس مارک ہوئی ہے بطور ایف آئی اے پروسیکیوشن ٹیم. تو وہ کیسے مقرر ہو سکتا تھا، یہ کارروائی ساری کیسے ہوئی ہے، یہ ان کی جانب سے کہا گیا. بہرحال اب وہ سارا دن پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلا قیادت ہے وہ وہاں پر رہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، لیکن وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ ہو سکی، اور شام کو وہ بھی گھر لوٹ گئے. جبکہ جو معزز عدالت ہے جج ابو الاسناد ذوالقرنین کی، انہوں نے 10 سال کی سزا سنا دی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے وکلا اپیل تیار کر رہے ہیں، اپیل دائر ہوگی، اور اس طرح کے جو اتنے سخت قسم کے لیکوناز ہیں، یہ میرے خیال میں 8 فروری سے پہلے سزا سنائی جانی تھی، اور وہ جو لیکوناز تھے اس کی بنیاد پر ٹیکنیکلی اور قانونی طور پر ان کو ریلیف مل جائے گا ہائی کورٹ میں. جبکہ دوسری جانب جو عمران خان کے مخالفین ہیں وہ جاوید لطیف کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے، اور اس کے علاوہ غریدہ فاروقی کی بھی اسٹیٹمنٹ آئی ہے. ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سزا کم دی گئی ہے، چونکہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے صحافیوں کا، وہ سزائے موت کی طرف بار بار مطالبے یا دعوے کر رہے تھے، اور ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی ہے. باقی جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق جس طریقے سے ہوا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.